الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فکر آخرت کے لحاظ سے ایک عرض کرنا ہے کہ عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے نا تو مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کر دے، اور بے وقوف وہ شخص ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے اپنے مقصد کو بھی قربان کر دے۔ بعض اوقات لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت اپنی آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ طلاق کے بارے میں۔ بعض طلاق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بالکل اس میں ایسی غفلت اختیار کرتا ہے کہ آخرت کا بہت بڑا نقصان کر جاتا ہے۔ جس طرح یہ فنشنگ ٹاپکس ہمارے چل رہے ہیں کہ طلاق کے بارے میں سری طلاقیں تو آپ نے سنی ہے کہ مرد عورت کو کہہ دیتا ہے میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ تو بندہ کوئی اور نیت کرے بھی، یہ کہے بھی کہ میری نیت جو ہے نا طلاق کی نہیں تھی، اگر یہ کہتا بھی ہے نا تو اس کی یہ گفتگو ویلڈ نہیں۔ لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کنایا کہتے ہیں، ان کے اندر طلاق کا بھی اس کے اندر احتمال ہوتا ہے اور طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب بندہ ایسی چیز کے ایسے الفاظ بولے، جس طرح مثال کے طور پر کنایا کے الفاظ میں سے یہ بھی، اس میں دونوں طرح کے احتمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس میں اس کی نیت دیکھنا پڑتی ہے کہ وہ مرد نے اگر نیت طلاق کی ہوگی نا تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کنایا الفاظ کے جن سے طلاق ہو جاتی ہے، اگر نیت کرے تو تب ہوتی ہے، محض الفاظ بولنے سے نہیں ہوتی۔ جیسے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جا، نکل، چل، روانہ ہو، کھڑی ہو، پردہ کر، دوپٹہ اوڑھ، نقاب ڈال، ہٹ سرک، جگہ چھوڑ، گھر خالی کر، دور ہو، یہ کافی زیادہ ایسے الفاظ۔ تو بات یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ اب یہ مرد کو دیانت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مطلب دیانت کی طرف اسے توجہ رکھنی ہے اور بد دیانتی سے بچنا ہے، اور اسے محشر کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ کیا اس نے واقعی طلاق کی نیت کی تھی یا نہیں کی۔ اگر وہ اس اپنے آپ کے ساتھ یہ دیانت کا معاملہ نہیں کرتا نا تو وہ اپنی دنیا تو بچانے میں ظاہری طور پر کامیاب ہو جائے گا، لیکن آخرت خراب ہو جائے کہ آخرت میں اسے ہر چیز اس کے سامنے لائی جائے گی، ہر چیز کا آخرت کے اندر اس کو جواب دینا پڑے۔ بعض اوقات تو یہ چیز ہوتی ہے مرد اس طرح کمی کر جاتا ہے، بعض اوقات عورت کے سامنے بھی طلاق دیتا ہے۔ 3 طلاقیں دینا عورت خود سن لیتی ہے، لیکن بعد میں عورت خود، جب عورت کو حکم پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جدا ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، عورت بھی کوئی نہ کوئی ہیلا کر جاتی۔ بعض اوقات نہیں میں نے 2 ہی ہوئی تھی یا 1 ہوئی تھی یا مجھے یاد نہیں۔ اگر کسی قسم کا بھی اس نے اس میں ہیلے سے کام لیا نا تو اس عورت بھی اپنا آخرت کا نقصان کر لے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کام کے اندر تعاون نہ کیا کرو۔ جب اس کو یہ بات یقین ہو چکی کہ مرد نے واقعی 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اب ہر صورت اس عورت کو مرد سے دور رہنا لازم ہو جائے۔ اب اگر اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے، ہوتا بعض اوقات یوں ہے، ہمارے سامنے یہ معاملات آتے رہتے ہیں، مرد نے جب طلاق دی ہوتی ہے، مرد عورت کے سوا اور کوئی بندہ نہیں ہوتا، تو اب مرد بعد میں 3 طلاقیں دینے کے بعد انکار کر دیتا ہے۔ اب عورت نے سنی ہوتی ہیں 3 طلاقیں دینا سنی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی بعد میں اکٹھے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مرد کے اوپر حجت ظاہرہ تو ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ حجت تو 2 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، یا تو اقرار کرے یا گواہی شرعی پائی جائے، 2 بندے گواہ ہوں، تو یہ دونوں چیزیں پائی تو نہیں جا رہی۔ تو لیکن اب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت مرد کو اپنے اوپر قدرت نہ دے۔ اب اس میں اگر یہ لوگ سمجھوتا کر لیں گے نا ظاہری طور پر، تو یہ دونوں کی آخرت کا نقصان ہو جائے گا، اور اب یہ جو بطور میاں بیوی کے رہیں گے تو ان کو زنا کا گناہ ملتا رہے گا، اور ان کو آخرت کی شرم پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے اس معاملات کو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، معاشر کے اندر ہر چیز کا حساب چکا دیا جائے گا، ایک عیب کھول دیا جائے گا، ہر گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اسے دنیا کی شرم کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی شرم، کہ ہم اسی طرح میاں بیوی کی طرح اب رہتے رہے، باوجود کہ اب ہمارا آپس میں اکٹھے رہنا حلال نہیں ہے، تو معاشر کے اندر بندے کا بہت نقصان کا سودا ہوگا۔ اس لیے یہ میں آخر میں یہ آپ کو فکر آخرت پیش کر رہا ہوں
تاکہ اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔